ہے، میں خالق ہوں تو مخلوق ہے، میں رازق ہوں تو مرزوق ہوں، میں رب ہوں تو مربوب ہے، میں جانتا ہوں تیری اچھا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، میں چاہوں تو پھر مانگے دے دوں، لیکن میں چاہتا ہوں تو مان، تاکہ دنیا دیکھے کہ اپنی خدمت کے صلے میں خلیل نے مانگا کیا، مان تو صحیح، میں تجھے چاہو جلال دے دوں، فضل و کمال دے دوں، حسن و جمال دے دوں، جود و نوال دے دوں، برگزیدگی دے دوں، بلند پائیدگی دے دوں، بلند رسیدگی دے دوں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت و کرامت دے دوں، میں تمہیں وہ نبیوں کا سلطان بنا دوں، انی جاعلک للناس اماما کا تاج تیرے سر پہ رکھ دوں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کا دستار سر پہ رکھ دوں، مگر تم مان تو صحیح، اتنا کہنا تھا، ہاتھ تو اٹھے تھے، ایک تمنا حضرت ابراہیم کے سینے میں انگڑائی لینے لگی، وہ تمنا چلتے چلتے دماغ ابراہیم تک پہنچی، وہاں سے چل کے لب ابراہیم تک آئی، وہاں سے نکل کے حروف کی شکل میں ہوا میں تحلیل ہونے لگی، اسماعیل آمین کہنے لگے، آواز آئی، ربنا وبعث فیہم رسولا من الناس یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ترجمہ تو کروں گا تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کچھ دینا ہے تو جاہو جلال نہیں، فضل و کمال نہیں، حسن و جمال نہیں، جود و نوال نہیں، امامت نہیں، اگر کچھ دینا ہے تو بس اپنے پیارے مصطفیٰ کو میری جھولی میں ڈال، توجہ چاہوں گا، اس نبی میری جھولی، وبعث فیہم اسے مبعوث فرما اس امت میں، یتلو علیہم آیاتی کا جو تیری آیات کی تلاوت کرے، جو تیرا علم و حکمت سکھائے لوگوں کو، تیری باتیں بنائے لوگوں کا تزکیہ کرے، مطلب ہے اللہ مجھے اس نبی کا دادا بنا دے جس کے جلوے کو تو نے ملائے اعلیٰ میں دکھایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میثاق کے دور میں، اور اس دعا کو صرف اسماعیل نہیں بلکہ پیشانی اسماعیل سے چمکتا ہوا نور مصطفیٰ بھی زبان حال سے آمین کہتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہو کہ دادا یہ بھی تو بھی، ہمیں وہ نور تو چلتا رہا، چمکتا رہا، وہاں سے چلا بنی عدنان کو ملا، ان کی گردنیں بچتی رہی، نور دیکھ رہا ہے، بنو قحطان کو ملا، ان کی گردنیں بچتی رہی، بنو لوئی کو ملا، ان کی گردنیں بچتی رہی، بنو کولاب کو ملا، ان کی گردنیں بچتی رہی، بنو مرہ کو ملا، ان کی گردنیں بچتی رہی، بنو لوئی کو ملا، نور ان کو بھی چمکاتا رہا، وہاں سے نور چلتا رہا، لوگوں کو چمکاتا رہا، بنی مدرکہ کو ملا، چمکتے رہے، بنو خزیمہ کو نور ملا، وہاں سے آگے بڑھا، بنو قریش کو ملا، وہاں سے آگے بڑھا، بنو عدی کو ملا، وہاں سے آگے بڑھا، قصی کو نور مصطفیٰ ملا، وہاں سے چلا تو عبد مناف کو ملا، وہاں سے چلا تو ہاشم کو ملا، وہاں سے چلا تو عبد المطلب کو ملا، وہاں سے چلا تو عبداللہ کو ملا، وہاں سے چلا تو شکم آمنہ میں آ گیا، اب تو تجسیم ہو رہی ہے، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما کی عملی تفسیر پیش کی جا رہی ہے، 1 2 3 4 مہینے اسی میں پار ہو گئے، چوتھا مہینہ جیسے ہی لگا اب نور مصطفیٰ کو انسانی جسم کے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ رخ والشمس بن رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، زلف واللیل بن رہی ہے، نور دیکھ رہا ہے، ما زاغ البصر آنکھیں بن رہی ہیں، نور دیکھ رہا ہے، سینے علم نشرح بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے، قلب یاسین بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے، وجود طٰہٰ بن رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے، دستے وما رمیت بن رہے ہیں، نور دیکھ رہا ہے، قدم لا اقسم بہذا البلد بن رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، 6 مہینے ہو گئے، اب
جس میں بنی آدم تیار ہے، 7واں مہینہ لگتا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ جناب آمنہ چلتی ہیں تو در و دیوار سے آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ 8واں مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو انسان پیڑ پودے ارے بے زبان جانور پہ جھک جھک کے ہم سلامی پیش کر رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشمس علینا ما دعا للہ داعی۔ 9واں مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو عالم عجیب و غریب ہے، کبھی جبرائیل، کبھی میکائیل، کبھی اسرافیل، کبھی اسرائیل حجرہ آمنہ میں اتر کر ہم سلام بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ کے بیچ میں بادل آ جائے اور جھک کے کہے، انت شمس انت قمر انت نور فوق نوری انت مصباح الصدور، یا رسول کا، یا حبیب سلام علیکہ۔ پورا عالم مکہ میلاد کے رنگ میں ڈوبا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر فرشتوں کی آمد ایسا لگتا تھا جیسے یہ لیلۃ المیلاد نہیں آ رہی ہے بلکہ لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ فرشتے حجرہ آمنہ کا جھوم جھوم کر طواف کر رہے ہیں، طواف حال سے، اور جھوم جھوم کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ جناب آمنہ کے من میں خیال آیا کہ ولادت سے پہلے چلو خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ اتہاس ساکشی ہے جیسے ہی جناب سیدہ طیبہ آمنہ باب السلام میں داخل ہو کر نظر خانہ کعبہ پہ ڈالتی تو کعبے پر ایک بچ جاری ہو جاتا، کیونکہ وہ تو کعبے کو دیکھ رہی ہے، کعبہ کعبے کے کعبے کو دیکھ رہا اور جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 9واں مہینہ مکمل ہو رہا ہے، شب میلاد کی گھڑی 12 ربیع النور، شب دوشنبہ، شب پیر ہے، پیروں کا پیر آنے والا ہے، اور اس پہلی گھڑی ہے رات کی۔ حضرت آمنہ کے شکم میں رحمت بھرا میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، اس کیفیت میں آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ نہ وہاں کوئی میڈوائف ہے، نہ وہاں کوئی کنیز ہے، نہ کوئی دائی ہے، نہ دایا نہ آیا، کوئی نہیں، آنکھیں بند ہے۔ والے کی آمد ہو رہی ہے کہ آنکھ کھلتی تو دیکھتی کیا کہ دائی اور کنیزوں کی جہاں جنتی مائیں کھڑی ہیں، سفید سفید چادر میں پورا ماحول بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ اور آج رات ایسی رات ہے کہ اتنی سارے فرشتے اتنی کثیر تعداد میں مکے میں ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے عرش خالی ہو چکا ہو، سارا عالم ملکوت زمین میں بھا گیا ہو، اور کوئی آج خانہ کعبہ کا نہیں بلکہ حجرہ آمنہ کا طواف کر رہے ہیں اور جھوم جھوم کے سلام علیکہ کی ورد پڑھ رہے ہیں کہ ایک خاتون پہ حضرت آمنہ کی نظر پڑی، پوچھا اماں آپ کون ہو؟ کہا بیٹی میں تیری ماں حوا، آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری سے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا بیٹی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ تیسری سے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا بیٹی میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ چوتھی سے پوچھا آپ کون ہو؟ اب یہاں اختلاف ہے، بعض نے زلیخا کا نام لیا، بعض نے موسیٰ کا نام لیا، مگر جنتی خواتین کا یہ نوری ازدحام عجیب و غریب ہے۔ ایک نورانی چادر تان دی گئی ہے، نور والے کی آمد ہو رہی ہے، زمین و آسمان عرش و فرش میلاد کی مستی میں جھوم رہا ہے۔ رات کا تیسرا پہر ختم ہونے کو ہے، رات کی دھڑکن دل کی تیز ہو گئی، زبان حال سے رات کہنے لگی، اے مولا جلدی ظاہر کر تاکہ یہ سوبھاگیہ مجھے پراپت ہو۔ اتنے میں نکلنے والا دن بولنے لگا، مولا جلدی نہ کر، اور گزار وقت اور گزار تاکہ یہ موقع مجھے ملے۔ مگر دونوں کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا رحمت للعالمین ہے، وہ رات کے لیے بھی رحمت، وہ دن کے لیے بھی رحمت، یہ مصطفیٰ کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ اللہ نے ایسا سمے چنا، ایسا وقت چنا جسے سائنٹیفکلی نہ رات کہا جائے نہ دن کہا جائے، صبح صادق آنے والا آ رہا ہے۔ تبھی تو حضور محدث اعظم نے اس منظر کی منظر کشی کی تو یوں عرض کیا کہ نبی آ رہے